اس وقت بہت سے فتاوی آ رہے ہیں، بے انتہا بہت سے فتاوی جو ہیں وہ کس روشنی میں کس حالات کے اندر آ رہے ہیں، اگر خود سے آپ نہیں سمجھ پا رہے تو علماء سے تنہائی میں بیٹھ کے پوچھ لیا کیجئے کہ یہ فتویٰ کس کانٹیکس کے اندر پیش کیا گیا. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے. اور آج سب سے بڑی مصیبت ہمارے طور پہ ہمارے داخلی اندر جو مسئلہ آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی فتویٰ پیش کرنے کے بعد فتنہ کھڑا کر رہا ہے، جبکہ یہ جتنے فتاوی آ رہے ہیں یہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں. عزیزان گرامی، جتنے فتاوی آ رہے ہیں مسائل ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، نہ یہ کہ مسائل پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن ہماری کیونکہ خود انڈرسٹینڈنگ کچھ نہیں ہے تو ہم نے ان فتاوی کو مسائل کا سرخیمہ بنا لیا، ہم نے اس کو باقاعدہ مسائل بڑھانے کا اپنے مقدمہ بنا لیا. عزیزان گرامی، جتنے فتاوی ہیں ان میں کسی نہ کوئی کانٹیکس ہے. اگر آپ کسی بھی فتویٰ کو دیکھیں اور یہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسے اعلان نہ کریں، اس کا کوئی کانٹیکس تو دیکھیں. اگر آپ بہت سے لوگوں کا، میرا تو پہلے یہ عقیدہ تھا، اظہار نہیں کر رہا تھا، فتویٰ آ گیا میں کھل کے کہوں گا. بہت سے لوگوں کو خود اپنی چیزیں واضح ہی نہیں ہے، کلیئر ہی نہیں ہے. جا کے عقیدہ تو پہلے پوچھ لیجئے، مرجع کا عقیدہ کیا ہے. بہت سے الجزیرہ پہ کوئی پروگرام چل جانے کے بعد جو فتاوی آتے ہیں وہ مسلمات کے خلاف فتاوی نہیں ہوتے، سیاسی حالات کے مد نظر بھی فتاوی آتے ہیں. اگر ہمیں خود کلیئر نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ہم داخلی طور پہ کم از کم لڑیں تو نہیں. داخلی جنگیں شروع کر دی ہم لوگوں نے. اور مجھے تعجب یہ ہے کہ اس وقت ہیں وہ جتنا کچھ پیش کر رہے ہیں سب لوگ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر آدمی کوئی نہ کوئی فتویٰ پیش کرنے کے بعد پھر مسلمات کے خلاف اور بہت سی چیزیں ہر آدمی اپنی ڈیڑھ دن کی مسجد بنا رہا ہے. عزیزان گرامی، آپس میں مت لڑیں. اگر کوئی کلیئر نہ ہو علماء سے پوچھ لیں تاکہ آپ کے اپنے ذہنوں میں شبہات نہ آئیں. پتہ نہیں کس حد تک بات واضح ہوئی ہے. جن لوگوں کو کلیئر نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں ضرور. میں بالکل سمجھاؤں گا اور کوئی نہ غصہ کروں گا نہ ناراض ہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بالکل کلیئر ہو. عزیزان گرامی، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. آخری زمانے میں سب سے بڑا جو چیز زد پہ ہوگی وہ ہمارا ایمان زد پہ ہوگا. معصوم فرماتے ہیں کہ بعض تم ہمارے ہی ماننے والوں میں بیٹھو گے وہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں گے. پتہ نہیں میں کہاں کی کہانی سنا رہا ہوں، میں دوسری جگہوں کی بات سنا رہا ہوں، یہاں کی کوئی مسائل نہیں ہے. تو آپ بالکل اطمینان سے سنیں مجلس کو کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں باہر کی کوئی بات پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوگا وہ داخلی مسئلہ ہوگا. باہر سے آ کے کوئی آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کر سکتا. کوئی آدمی باہر سے آنے کے بعد آپ پہ حملہ کر کے آپ کے ایمان کو کمزور نہیں کر دے گا. ہماری جانیں چلی جائیں، غور سے سنیں اس بات کو. ایک آدمی باہر سے آتا ہے، حملہ کرتا ہے، ہمارے افراد کو مار دیتا ہے، ہماری جانیں چلی جاتی ہیں. بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. لیکن پھر بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ہمارے ایمان ضائع ہونے کا نقصان ہے. اگر مار دے گا ہم شہید ہوں گے، لیکن اگر ہمارا ایمان ضائع ہو جائے تو پھر ہماری آخرت ختم ہو گئی. دشمن دو طرح کے حملے کر رہا ہے. ایک باہر سے حملہ کرتا ہے اور ہمارے اسیسینیشن کر دیتا ہے، ہمارے افراد کو مار دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے. اور دوسرا ہمارے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے اور مسلسل ایمان کو ضائع کر رہا ہے افراد کے. پتہ نہیں یہ بات واضح ہے یا نہیں. عزیزان گرامی، جس طرح سے آپ باہر کے دشمن کے مقابلے میں سارے متحد ہیں کہ اس دشمن کو ہم مارنے نہیں دیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، اسی طرح سے جو ایمان کو ضائع کرتا ہے اس دشمن کے بھی مقابلے میں سب متحد ہو جائیں، اس کا بھی مقابلہ کیجیے. کبھی ہمارا ایمان ضائع نہ ہونے پائے. کبھی ایسا نہ ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا ہی ممبر ہو، ہمارا ہی پیسہ ہو، ہمارے ہی وسائل ہوں اور ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے وسائل سے ہمارے ہی نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جس طرح سے ہر چیز کے اندر آپ لوگ خاطر خواہ لحاظ رکھتے ہیں، اسی طرح سے ممبر کا بھی خاطر خواہ لحاظ رکھیں. اور وہی افراد آئیں کہ جو خدمت کر سکتے ہیں، جو افراد ذمہ داری سے بات کر سکتے ہیں. نوجوانوں کے ذہن میں شبہات چھوڑ کے نہ جائیں بلکہ یقین کی منزل پہ فائز کرنے کی کوشش کریں. یہ ممبر جناب سید الشہداء کا صدقہ ہے اور ان کے صدقے میں یہاں سے علم بھی یہیں سے حاصل ہوتا ہے، یقین، معرفت، مصائب سب کچھ یہیں سے حاصل ہوتا. اگر یہاں ہی سے شکوک و شبہات آنے لگے سمجھ لیجئے پھر ممبر نہیں ہے، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. چوتھے امام نے یہی کہا تھا، ھذا الاعوج، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ. اگر اہل بیت کی توہین ہو اور اگر اہل بیت کے فضائل ہوں، ان کے درس کو پیش کیا جائے، ان کے مکتب کو، ان کے نظریات کو پیش کیا جائے تو یہ ممبر ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہاں سے یقین، ایمان، معرفت، اس کی باتیں ہونی چاہیے. شکوک و شبہات کی باتیں ہو رہی. ہم جتنا ہو